نومنتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندھار سے تھا، بعد میں وہ بلوچستان کے علاقے پشین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین قلات ریاست کے وزیر اعظم رہے، جبکہ والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد کا شمار بانی پاکستان محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان میں انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن بھی تھے۔ انہیں انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ بعد میں جب پاکستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا تو انہوں نے اس میں بھرپور تحریک چلائی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی۔ کوئٹہ سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی میں کراچی گرامر سکول سے اور او لیول مکمل کیا اور پھر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے انس آف کورٹ سکول آف لا سے بار پروفیشنل ایگزامینیشن مکمل کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عدالتی کیریئر بطور جسٹس قاضی فائز 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ اور مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ PCO کے اس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام جج فارغ ہو گئے تو جسٹس فائز عیسیٰ 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فائز ہوئے۔ جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکوں کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراثتی حقوق، فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق اہم فیصلے دیے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے لگائی گئی ایمرجنسی اور عبوری آئینی حکم کے تحت ججز کے حلف لینے کی بھی شدید مخالفت کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم فیصلے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس عرصے کے دوران کئی اہم مقدمات میں انتہائی اہم فیصلے تحریر کیے۔ میمو گیٹ کمیشن کی سربراہی۔ 2012 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میمو گیٹ کمیشن کی سربراہی بھی کی۔ میمو گیٹ سکینڈل میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان میں فوجی بغاوت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے امریکہ سے سول حکومت کی مدد کی درخواست کی تھی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو پیش کی جانے والی کمیشن رپورٹ میں حسین حقانی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ کوئٹہ خودکش دھماکہ انکوائری کمیشن۔ 8 اگست 2016 میں کوئٹہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد اس کے حقائق جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا، جس کی سربراہی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سونپی گئی۔ انکوائری کمیشن نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں خودکش دھماکے کو حکومت کی غفلت قرار دیا تھا۔ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حکومت کو متنبع کیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کیس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے، جس نے دسمبر 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف نیب کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ نیب نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شریف خاندان کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام سے بری کر دیا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ تحریر کیا جو بہت سی مقتدر قوتوں کو ناگوار گزرا تھا۔ فروری 2017 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے داخلی علاقے فیض آباد میں مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے عوام کو درپیش مشکلات پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد تقریباً 1.5 سال کیس کی سماعت کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ تحریر کیا۔